دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ گوانتانامو بے کے سب سے خطرناک قیدی محمد الصلاحی کی داستان کا دوسرا اور آخری حصہ دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص پر 9/11 حملوں سے لے کر لاس اینجلس ایئرپورٹ کو اڑانے اور کینیڈا میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ صرف صلاحی کے گارڈ سٹیو ووڈ کو یقین تھا کہ محمد الصلاحی بے گناہ ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران صلاحی سے اس کی کہانی نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ جس کنٹینر میں صلاحی قید تھا اس میں خفیہ آلات نصب تھے، جس کی وجہ سے کنٹینر میں بولا گیا ہر لفظ امریکی انٹیلیجنس تک پہنچ رہا تھا۔ چنانچہ سٹیو خاموش رہا۔ 7 ماہ تک گوانتانامو بے میں ڈیوٹی کے بعد اسے تبدیل بھی کر دیا گیا۔ سٹیو ووڈ کے جانے کے بعد صلاحی کنٹینر میں پہلے کی طرح دن گزارنے لگا۔ شاید اس کی باقی زندگی بھی یوں ہی گزر جاتی کہ اچانک اس کے تاریک کنٹینر میں امید کی ایک کرن داخل ہوئی۔ ہوا یوں کہ جون 2004 میں امریکی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے تحت گوانتانامو بے کے قیدیوں کو اپنی قید امریکی عدالت میں چیلنج کرنے کا حق مل گیا۔ اس فیصلے کے بعد بہت سے امریکی وکلاء نے گوانتانامو بے کے قیدیوں کے کیسز مفت لڑنے کی پیشکش کر دی۔ اس پیشکش کی اطلاع محمد الصلاحی کو بھی ہو گئی اور اس نے اپنے گارڈ سے کاغذ قلم منگوایا اور اس پر وکیل حاصل کرنے کی درخواست لکھ دی۔ یہ درخواست منظور ہو گئی اور محمد الصلاحی کو ایک امریکی لیگل ٹیم مل گئی جو صلاحی کا کیس مفت لڑنے پر تیار ہو گئی۔ صلاحی نے 2005 کے موسم گرما میں 466 صفحات پر مبنی اپنی داستان لکھی۔ یہ صفحات سیل بند لفافوں میں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک خفیہ لوکیشن پر بھیج دیے گئے۔ پھر ان کا کچھ حصہ صلاحی کے وکیلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ صفحات بعد میں گوانتانامو ڈائری کے نام سے شائع بھی ہوئے۔ ان صفحات کے ذریعے صلاحی کی جو دردناک داستان سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی۔ محمد الصلاحی کسی جرم یا دہشت گردی میں ملوث نہیں تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ جوانی میں 2 بار افغانستان گیا تھا، ایک بار 1990 میں اور دوسری بار 1992 میں۔ اس نے القاعدہ کے ایک ٹریننگ کیمپ سے کلاشنکوف اور راکٹ چلانے کی تربیت بھی حاصل کی تھی، لیکن اس نے القاعدہ کی طرف سے کسی دہشت گرد کارروائی میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ وہ القاعدہ چھوڑ کر جرمنی چلا گیا تھا، جہاں اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے نوکری شروع کر دی تھی۔ لیکن اس کے ماضی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ صلاحی کا ایک کزن ولید، جو کہ اس کی بیوی کی بہن کا شوہر بھی تھا، وہ اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی بن گیا تھا۔ اسے القاعدہ میں ابو حفص الموریتانی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی ابو حفص ہے جس نے 1996 میں القاعدہ کی طرف سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کا فتویٰ بھی لکھا تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اس کے سر کی قیمت $2.5 کروڑ مختص کی تھی۔ تو 9/11 سے کئی برس پہلے اس شخص نے اسامہ بن لادن کے سیٹلائٹ فون سے جرمنی میں صلاحی کو فون کال کی اور اپنی فیملی کے لیے صلاحی کے اکاؤنٹ سے $4000 بھی بھجوائے۔ لیکن جب صلاحی کو معلوم ہوا کہ موریتانیہ کی انٹیلیجنس ابو حفص سے جڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، تو اس نے اپنے اس کزن سے تمام رابطے توڑ لیے۔ لیکن جرمنی میں ہی رہتے ہوئے صلاحی نے انجانے میں ایک اور بلنڈر کر دیا۔ اس نے ایک دوست کے کہنے پر 3 لوگوں کو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے ٹھہرایا۔ یہ 3 لوگ اصل میں روس کے خلاف جہاد کے لیے چچنیا جانا چاہتے تھے۔ ان دنوں جہاد کے لیے لوگوں کا سفر کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ابھی 9/11 کے بعد والی وار آن ٹیرر سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور لوگ جہادیوں سے انٹریکشن یا بات چیت میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صلاحی نے بھی بے فکر ہو کر ان لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ یہی نہیں، جب ان لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ چچنیا جا رہے ہیں تو اس نے انہیں ایک مفت مشورہ دے ڈالا۔ صلاحی نے انہیں کہا کہ وہ چچنیا جانے سے پہلے افغانستان جا کر ٹریننگ حاصل کر لیں۔ تینوں مہمانوں نے صلاحی کی بات کو سیریس لیا اور واقعی افغانستان چلے گئے۔ صلاحی ان لوگوں کو بھول گیا، مگر وہ لوگ اسے نہیں بھولے۔ ان تینوں لوگوں میں سے ایک رمزی بن شیبہ بھی تھا، وہی شخص جو بعد میں القاعدہ میں شامل ہو کر 9/11 حملوں کا کوارڈینیٹر بھی بنا۔ 9/11 حملوں کے بعد جب وہ پکڑا گیا تو اس نے امریکی CIA کو صلاحی سے ملاقات کی کہانی سنائی اور CIA نے یہ مان لیا کہ صلاحی 9/11 حملوں کے لیے لوگ بھرتی کر رہا تھا۔ اب صلاحی انجانے میں 3 غلطیاں کر چکا تھا۔
उसने उसामा बिन लादेन के सैटेलाइट फ़ोन से कॉल सुनी थी, उसने उसामा के करीबी साथी अबू हवस के लिए पैसे भेजे थे और 3 जिहादियों को अपने घर में एक रात के लिए ठहराया था। इन्हीं बातों की वजह से सलाही के लिए बेपनाह मसाइल पैदा हो गए। जर्मन इंटेलिजेंस की नज़रों में वो मशकूक हो गया। उन लोगों के पास इसे दहशतगर्द साबित करने के लिए ठोस सबूत तो मौजूद नहीं थे, मगर उन्होंने इसकी निगरानी बहरहाल शुरू कर दी। इस निगरानी से तंग आकर सलाही ने जर्मनी छोड़ दिया और कनाडा अपने एक दोस्त मोहसिन के पास चला आया। यहाँ सलाही ने मॉन्ट्रियल शहर की मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाजों की इमामत करवाई, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सलाही जिस दोस्त के पास आकर खुद को महफूज समझ रहा था, उसके भी एक अल्जीरियन जहादी ग्रुप से ताल्लुकात थे। इस ग्रुप का एक दहशतगर्द अहमद रिसाम बारूद से भरी कार एक फेरी में लेकर कनाडा से अमेरिका जाने की कोशिश में पकड़ा गया, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जब तहकीक की तो उनका शक सलाही पर फिर गया, क्योंकि वो अलकायदा के एक अहम रुकन का कज़न था और इसके दोस्त के उन जहादियों से ताल्लुकात थे जिन्होंने अमेरिका में धमाका करने की कोशिश की थी। चुनांचे अमेरिकी इंटेलिजेंस समझने लगी कि ज़रूर सलाही मॉन्ट्रियल में अलकायदा का कोई सेल चला रहा है। चुनांचे सलाही को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक ड्रामा खेला। उन्होंने मोरितानिया की इंटेलिजेंस से राब्ता करके सलाही की बीवी और भाइयों को अगवा करवाया और इनके ज़रिए सलाही को ये फेक पैगाम भेजा कि इसकी माँ सख्त बीमार है। सलाही ये पैगाम सुनकर कनाडा से वापस मोरितानिया दौड़ा। उसने सेनेगल के रास्ते मोरितानिया पहुंचना था, मगर सेनेगल के हवाई अड्डे पर ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ अमरीकियों ने भी इससे पूछगछ की, मगर इस पर कोई गुनाह साबित ना हो सका। तंग आकर उन्होंने इसे छोड़ दिया और मोरितानिया भेज दिया। लेकिन सलाही के मोरितानिया पहुंचने के चंद माह बाद 9/11 का सानहा हो गया। अब अमेरिका हर उस शख्स के पीछे लग गया जिस पर उन्हें जरा सा भी शक था। चुनांचे अमरीकियों के इशारे पर नवंबर 2001 में मोहम्मद सलाही को मोरितानिया से दोबारा गिरफ्तार करके पहले उर्दन और फिर अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस पर ले जाया गया। 4 अगस्त 2002 को सलाही को मज़ीद 33 कैदियों के साथ ग्वांतानामो बे की बदराम ज़माना जेल मुंतकिल कर दिया गया। ग्वांतानामो बे में सलाही पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इसे कैद तन्हाई में रखा गया, जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें दी गईं और हत्ता के जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। यहाँ तक कि इसे एक जाली ख़त दिखाया गया जिसमें लिखा था कि अमरीकियों ने इसकी मां को अगवा कर लिया है और इसे भी जल्द ही ग्वांतानामो बे मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ इसका रेप होगा। इस नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद से घबराकर सलाही ने अपने नाकर्दा गुनाह कबूल कर लिए। वो अमरीकियों को मुतमईन करने के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक हर सवाल का जवाब देने लगा। अमरीकियों ने इस ताउन के बदले इस पर सख्तियाँ कुछ कम कर दी और इसे सहूलियात भी दे दी जो आप पिछली किस्त में देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये वो आप बीती थी जो सलाही ने अपने वकीलों को लिख भेजी थी। इसके वकील भी इसकी बेगुनाही के कायल हो गए और उन्होंने अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी रिहाई के लिए मुकदमा दायर कर दिया। साथ में उन्होंने सलाही की लिखी हुई ग्वांतानामो डायरी को शाया करने का मुतालबा भी किया। अमरीकी हुकूमत और इंटेलिजेंस सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अदालत में सलाही के खिलाफ एक भी जुर्म साबित नहीं कर सके। 22 मार्च 2010 को अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स रॉबर्ट्स ने सलाही को रिहा करने का हुक्म दिया, मगर अमरीकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। अमरीकी हुकूमत की अपीलों की वजह से मोहम्मद सलाही की ज़िंदगी के मज़ीद 6 कीमती साल ग्वांतानामो बे की नज़र हो गए। लेकिन इस दौरान 2012 में उसके वकला ने ग्वांतानामो डायरी शाया करने की कानूनी जंग जीत ली। लेकिन मसला ये था कि इस डायरी का असल मुसव्विदा या कागजात वो तो अमरीकी इंटेलिजेंस के कब्जे में थे। इन कागजात के बहुत थोड़े हिस्से तक ही वकीलों को रसाई मिली थी। चुनांचे अदालती फैसले के बाद अमरीकी इंटेलिजेंस ने सलाही की डायरी को सेंसर कर दिया। वो इस तरह के जो फिक्रे अमरीकियों को अपने खिलाफ लगे उन पर स्याही फेर दी गई। ये डायरी 2015 में शाया हो गई, लेकिन इस तरह कि इसके जिन फिक्रों पर स्याही लगाई गई थी वो लाइंस उसी तरह शाया हुई, यानी पढ़ने वालों को मुकम्मल अंदाज़ा हो जाता था कि इस किताब को किन जगहों से और कितना सेंसर किया गया है।
اس کے اگلے برس یعنی 2016 میں ایک امریکی ریویو بورڈ نے صلاحی کی آزادی کا فیصلہ سنا دیا۔ صلاحی کو گوانتانامو بے سے نکال کر موریتانیہ واپس بھیج دیا گیا، مگر اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا۔ آج محمد صلاحی موریتانیہ میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہا ہے۔ اس کی اپنی پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے اور اس نے امانڈا نامی ایک امریکی خاتون سے شادی کر لی ہے۔ دونوں کا ایک بیٹا احمد بھی ہے جسے امریکی شہریت مل چکی ہے۔ لیکن دوستو، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اس گارڈ کا کیا ہوا جو محمد صلاحی کو بے گناہ سمجھ رہا تھا۔ تو جناب، وہ گارڈ صلاحی کی کوششوں سے اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ وہ صرف چند ماہ صلاحی کے ساتھ رہا تھا، لیکن اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اور آخر مسلمان ہو گیا۔ صلاحی کی رہائی کے بعد وہ موریتانیہ جا کر اس سے ملا بھی اور دونوں نے پرانی یادیں تازہ کی۔ لیکن جب سٹیو کی بیوی وینڈی کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا ہے تو اس نے سٹیو سے طلاق لے لی۔ لیکن سٹیو کو اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ امریکی اخبار دا نیو یارکر کے نوجوان صحافی بین ٹوب نے 2019 میں صلاحی کی زندگی پر ایک طویل آرٹیکل لکھا۔ صلاحی کی زندگی پر اسکاٹش ڈائریکٹر کیون میکڈونلڈ پرزنر 760 کے نام سے ایک فلم بھی بنا رہے ہیں۔ محمد صلاحی بھی کئی بار فلم کے سیٹ پر جا چکا ہے اور فلم بنانے والے عملے سے ملاقاتیں بھی کر چکا ہے۔ یہ فلم آئندہ برس یعنی 2021 میں ریلیز ہوگی۔ دوستو، گوانتانامو بے کے اس قیدی پر گزرے ظلم کی داستان آپ نے دیکھی اور سنی۔ اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہیں 9/11 کے بعد صرف شک کی وجہ سے بے پناہ اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی۔ دوستو، آپ کے خیال میں امریکہ کو کیا ایسے تمام افراد سے معافی مانگنی چاہیے یا زر تلافی کے طور پر بھاری رقم ادا کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنا خیال کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔